نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہماری زندگی کا ایک اور رخ بھی ہے اور وہ ہے اخلاقیات۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا مبارک فرمان ہے کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ اخلاق کی بہترین بلندیوں کی تکمیل کروں، اتمام کروں۔ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کو خوب سمجھ لیں کہ مختلف انبیاء کی زندگی نے اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ چکی ہیں۔ صبر میں حضرت ایوب میں کس کا مقام ہوگا؟ ان کے تو نام کا جز جو ہے وہ صبر ایوب ہے، محاورہ ہے صبر ایوب۔ تسلیم میں حضرت اسماعیل سے آگے کون جائے گا جو گردن پر چھری رکھوا کر کہہ رہے ہیں ابا جان چلا دیں چھری، ستجدنی انشاءاللہ آمینین۔ سر تسلیم خم ہے جو یار میں آئے، اس سے کوئی اونچا مقام ہوگا؟ استقامت میں حضرت نوح سے آگے کون جا سکتا ہے؟ 950 برس کس پر آئے؟ 950 برس۔ دعوت و تبلیغ میں استقامت اس سے بڑھ کر آگے اور کوئی کام ہو سکتا ہے؟ غیرت، جیت اور جلال دین کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آگے کون جائے گا؟ زہد و لذت دنیا میں کنارہ کشی میں حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ سے آگے کون جا سکتا ہے؟ اب کمی کون سی تھی؟ اب یہ بات جو ہے یہ سوچنے کی ہے۔ پھر اتمام کا حضور نے کس پر کیا؟ یہ اتمام ہے جامعیت کا اتمام۔ ان تمام مقدار کو جمع کر کے ایک بہترین گلدستہ توازن اعتدال کے ساتھ ان سب کو ایک شخص میں جمع کر دیتا ہے، اور یہ ہے تمام اتمام اور تکمیل شان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے اس میدان میں، کہ زہد بھی ہے لیکن ازواج مطہرات بھی ہیں۔ وہ زہد نہیں جو رہبانیت والا زہد ہے۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے کہ حضور بیٹھتے تھے ہمارے مابین اور پیار اور محبت کی باتیں ہوتی تھی، مظاہرہ خوش کا معاملہ نہیں تھا حضور کا۔ اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ایسے نبی دیے جس میں آدم کا خلق، شیخ کی معرفت، یوشع کا جہاد، الیاس کی سخاوت، نوح کا ولولہ توحید، اور کیا کیا نبیوں کے اندر جو تمام نبیوں کے اندر صفات پائی جاتی تھی، وہ صرف ایک نبی جناب محمد مصطفیٰ، آمنہ کے لال، عبداللہ کے نور نظر، مکہ کا در یتیم، سرور کونین، شافی محشر، وجہ کونین، افضل الرسل، امام المجاہدین، امام المبلغین، وعلی آلی کمالی جنائی ثنائی بیانی عطائی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نبی دیے اور ہم اس نبی کے امتی بنے۔